اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ 2 دن قبل آپ کو دکھایا تھا ایوب پارک کی رائٹ سائڈ، اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ پارک اتنا بڑا ہے کہ اس کو ایک ولاگ کے اندر کور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ویڈیو بہت لینتھی جاتی ہے، پھر لوگ اتنی لمبی ویڈیو جو ہے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کو 2 پارٹس میں کر دیا ہے۔ رائٹ سائڈ تھی جو اس میں کے اندر جاگنگ تھی اور بچوں کی کھیلنے کی جگہیں تھی، اس کے بعد سنیک ہاؤس تھا، یعنی جیسے سانپ وغیرہ بندھے، زو تھا، چڑیا گھر یعنی کہ۔ اور آج جو دکھانے کا مقصد ہے آپ کو وہ ہے آرمی کے ویپنز اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ، ٹینکس، گنز جو امریکن اور رشین مینوفیکچرنگ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ 1965، 1948 اور 1971 وار میں یہ ویپنز استعمال ہوئے ہیں۔ 1965 کی جو وار ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے، اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو ہماری بہادر مسلح افواج نے دشمن کی ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی، آلموسٹ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تقریباً 600 یعنی 600 ٹینک دشمن کے جو ہے وہ اس اٹیک میں، جب اس نے 1965 میں اٹیک کیا تھا ہمارے لاہور اور ملکہ علاقوں کے اندر، تو ہماری بہادر مسلح افواج نے بڑی جواں مردی سے اس کا جواب دیا تھا، اور 600 ٹینکوں کا وہاں قبرستان بنایا تھا۔ سیالکوٹ کے ساتھ چونڈا معاذ ہے، اس کے بعد لاہور ہے۔ تو آنے والے جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے ازلی دشمن، ہمارے ہمسائے انڈین آرمی، ان کا جو مشن تھا وہ تھا کہ لاہور میں آ کر ہم نے ناشتہ کرنا ہے، اور ان کو لنچ کرا دیا تھا پیچھے ہی۔ وہ ناشتے کا سوچ کر آئے تھے، ہم نے لنچ بھی کرایا تھا ان کو ہماری بہادر مسلح افواج نے، تینوں افواج نے، ہماری گراؤنڈ آرمی نے، اس کے بعد ہماری فضائیہ نے، ہماری جو بحری افواج ہے جن پر پانیوں کے اوپر جن کی ڈیوٹی معمور ہے۔ تو آج ہم دکھاتے ہیں بلا تاخیر آپ کو پاکستان آرمی کی نمائش میں لگے ہوئے وہ ٹینکس، وہ گنز جو 1965 اور 1948 اور 1971 وار میں استعمال ہوئے تھے۔ آج ہے 7 اگست 2025 اور بروز ہے جمعرات، اور ہم کھڑے ہیں ایوب پارک کے آرمی میوزیم کے اندر۔ یہ ہے گنز شارٹ رینج، زمین سے زمین پر یہ گولے مارتی ہے، میزائل پھینکتی ہے۔ یہ کوئی بائک ہے پاکستان آرمی کا، یہ بھی کوئی استعمال ہوا ہے 1965 میں، اسی کو ہسٹری نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ زیادہ پتہ ہے وہ ڈاکیہ وغیرہ استعمال کرتا ہے اس کو۔ یہ ہے میڈیم رینج گن، امریکن مینوفیکچرنگ ہے، یہ 12 سے 14 کلومیٹر اس کا رینج ہے، گولا پھینکنے کی یعنی اس کی کیپیسٹی ہے۔ ناظرین، یہ گنیں ابھی ایبسلوٹ ہو چکی ہیں، یہ امریکن مینوفیکچرنگ ہے، یہ رشین ہے، یہ ابھی پاکستان آرمی اس کو یوز نہیں کرتی ہے۔ ابھی تو لیٹسٹ ہمارے پاس گنز ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں، بنیان المرصوص میں بھی، کارگل وار میں بھی، اور ابھی نندن کا جو آپریشن ہوا تھا اس میں آپ نے دیکھا ہے۔ یہ ایک اور گنز ہے جی، یہ پاکستان آرمی کا توپ خانہ جو ہے اس کی گنیں یہ ان کے پاس ہوتی ہیں۔ یہ حملے کے دوران بھی اور دفاع کے اندر بھی اس کا بڑا رول ہوتا ہے توپ خانے کا۔ یہ ٹینکس ہیں جی، پاکستان آرمی کی آرمر رجمنٹ ہوتی ہے ایک۔ اصل میں مجھے بہت نالج ہے اس کا، میں 23 مارچ کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں جہاں پر اسلحے کی نمائش لگتی ہے، اس کے بعد گوگلز پر بھی میں سرچ کرتا رہتا ہوں۔ اور یہ 3-4 جو بڑے سانے ہوئے ہیں، ابھینندن والا ہوا ہے، یا ہوا ہے کارگل وار ہوئی ہے۔ کارگل وار میں اسٹوڈنٹ تھا لیکن مجھے بڑا شوق تھا، میں ٹی وی بڑی شوق سے تھا، اس ٹائم صرف پی ٹی ہوا کرتا تھا۔ یہ امریکن بیل 4 ہیلی کاپٹر ہے، ریسکیو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ۔
یہ ہے جی لاما ہیلی کاپٹر، یہ ریکی اور آبزرویشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوائی نگرانی اس کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ بھی اس کا یو ایس اے کا بنا ہوا ہے۔ اصل میں یہ چیزیں ڈمی ہیں، ابھی اوریجنل نہیں ہے۔ یہ اوریجنل کون کھڑی کرتا ہے بارش کے اندر؟ یہ مشاق ہے جی، یہ بھی ہوائی نگرانی کے لیے، فضائی نگرانی جس سے کی جاتی ہے۔ یہ ریسکیو کے لیے امریکن بیلفور، امریکن مینوفیکچرنگ، یہ تمام چیزیں اوریجنل نہیں ہیں، یہ ڈمی بنی ہوئی ہیں، یہ جسٹ دکھانے کے لیے۔ یہ ساتھ ایک اور دو لامے کھڑے ہیں ساتھ۔ یہ پاکستان آرمی کی ایویشن ایک برانچ ہوتی ہے، اس کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کمانڈ پوسٹ ہے، جنگ کے اندر جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے جو کمانڈر ہوتا ہے۔ یہ ایک گاڑی ہے، اس کا نام ادھر نہیں لکھا ہوا۔ یہ ایک وہ رڈار والی ہے، دشمن جو فائر کرتا ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ اس زمانے میں ابھی لیٹسٹ چیزیں آ گئی ہیں۔ یہ بھی کوئی رڈار سسٹم تھا، ابھی تو یہ ڈسٹرائے ہے سارا۔ یہ ٹینکس ہیں جو چونڈا میں کے ماز پر استعمال ہوئے ہیں۔ یہ زیادہ تر یو ایس اے مینوفیکچرنگ ہے اس کی، کچھ اس کے اندر رشین بھی ہیں۔ یہ ٹینک کو کھینچنے والا، ٹینک اگر خراب ہو جائے یا کہیں دلدل میں پھنس جائے اس کو کھینچنے کے لیے ریکوری استعمال ہوتی ہے یہ چیزیں۔ یہ سیم لائک ٹینک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے اس کی گولے والی بیرل جو ہوتی ہے وہ نہیں لگی ہوتی۔ ٹینکس کے اندر چھوٹی گنیں بھی لگی ہوتی ہیں اور ایک مین بڑی گن ہوتی ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے ڈسپلن کے ساتھ لگائے گئے ہیں۔ یہ ایک بختر بند گاڑی ہے۔ یہ بھی امریکن میڈ ریکوری ہے، ٹینک کو کھینچنے والی، یہ بھی ریکوری ہے۔ ساتھ اس کا وہ لکھا ہوا ہے، ساری اس کی وہ جو مینول آپریٹنگ سسٹم ہے، لیکن وہ دکھانا بھی ممکن نہیں ہے، لمبا ہو جاتا ہے بہت۔ یہ پل ہے، چھوٹے موٹے جو نہریں وغیرہ آتی ہیں سپا کو یا چھوٹی گاڑیوں کو جلدی موو کرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بختر بند گاڑی ہے ایک۔ بختر بند گاڑی یہ بھی ایک، یہ مختلف ڈیزائن کے اندر ہیں۔ یہ اس کے اوپر ہسٹری لکھی ہوئی ہے، اسکرین شاٹ لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں بتانا شروع کر دوں تو پھر ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی۔ یہ چیزیں ہمارا فخر ہیں، ہمارا پراؤڈ ہیں، اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک تاریخ ہے، کیونکہ کتابوں میں صرف پڑھنا۔ یہ ایک ٹینک ہے جی، یہ سامنے دیکھ لیں۔ یہ ڈیزرٹ کے اندر غالباً استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا کلر جو ہے ڈیزرٹ والا ہے۔ اصل میں جو ہماری بختر بند ہیں، یہ زیادہ تر چیزیں آرمر جو ہیں یہ ڈیزرٹ میں استعمال ہوتی ہیں، میدانی علاقے میں استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ پہاڑوں میں شاید یہ چل نہیں سکتی ہیں۔ پہاڑوں میں پتھروں میں نہیں، چین ہوتا ہے نا، چین آپ کو پتہ ہے نہیں چل سکتا۔ یہ ایک اور رڈار سسٹم ہے جی، سامنے یہ سبز رنگ کا لگا ہوا ہے۔ اس ٹینک کی بھی ہسٹری لکھی ہے، لیکن بہت لمبی چوڑی ہے، اس کو بتانا ممکن نہیں ہے۔ یہ دشمن جو فائر کرتا تھا تو یہ ڈیٹیکٹ کرتی تھی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ابھی ایبسلوٹ ابھی یوز نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہیوی گنز ہے کوئی جی، یہ زمین سے ہوا مارنے والی ہے۔ یہ بھی ایک ریکوری وائیکل ہے، سیم لائک ٹینک ہے، لیکن اس کے آگے وہ فائٹنگ والا سسٹم لگا ہوا۔ یہ ہے جی ٹینک، امریکن مینوفیکچرنگ۔ یہ پاکستان کی جو پارٹیشن ہوئی تھی تو اس ٹائم ہمیں یہ غالباً گفٹ ملا تھا۔ چونڈا کے ماز پر دیکھو لڑا ہے 1965 میں۔ یہ چیزیں ہمارا فخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پتہ ہے قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید کے پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے
کہ اور تیار رکھو اپنی پوری قوت سارے ذرائع جنگ کے ساتھ اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو ان پر جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی، تم انہیں نہیں جانتے، بے شک اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ یہ سامنے ہمارے جو ایٹمی میزائل سسٹم ہے اس کی ڈمی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ انڈیا کا ٹینک ہے جو ہماری بہادر مسلح افواج نے 1965 کی جنگ میں چھم کے مقام سے چھینا تھا ان سے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر انڈین فلیگ لگا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہمارا فخر ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے پاس انڈینز جو چھینی ہم نے ان سے، لیکن وہ یہاں پر ساری نہیں لگا سکتے، کچھ ادھر مختلف جگہوں پر اور اویزائیں مختلف چوکوں کے اندر دیکھے ہوں گے آپ نے، کینٹوں کے اندر، ڈسٹرکٹ کے اندر، مین چوکوں کے اندر شہراہ کے اوپر یہ لگے ہوتے ہیں۔ یہ سارے انڈین ہیں جو ہم نے ان سے چھین لیے تھے اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا ہم نے۔ یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جن لوگوں نے 1948، 1965، 1971 اور 1999 میں اپنی جان کا نذرانہ دیا، اور مادر ملت کا جو دفاع ہے وہ بڑی جواں مردی کے ساتھ کیا۔ یہ ہے جی ڈمی ایٹمی میزائل سسٹم کی۔ اصل میں یہ میزائل بہت لمبا ہوتا ہے، آپ نے 23 مارچ دیکھا ہوگا۔ یہ سامنے بیجز وغیرہ لگے ہوئے ہیں جن جن رجمنٹ کے کارنامے ہیں، جن کے آنر ہیں یہ، لیکن بتانا مقصود نہیں ہے کیونکہ میرے خیال میں اس کی کوئی سیکورٹی بھی ہوتی ہے، کیونکہ دفاع کی جو چیزیں ہیں یا ملک کی جو اثاثے ہوتے ہیں ان کو نشر کرنا وہ بغیر کسی اتھارٹی کے وہ جائز نہیں ہے پاکستانی رول کے مطابق بھی۔ یہ ایک ہوائی دفاع کی گن ہے، یہ زمین سے زمین پہ مار کرنے والی ہے۔ اس کا بایو ڈاٹا سارا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے جی باہر کا منظر اس کا ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ اصل میں اس کا جو کل بھی بتایا تھا آپ کو، جو مین انٹری ہے وہ مین گیٹ سے ہے، اس کی ٹوپی رک پارک اس کا نام ہے، لیکن ایکسیس دی ہوئی ہے ایوب پارک سے کے اندر سے ہی، تو میں نے اس کو استعمال کیا ہے ایوب پارک کے اندر جو ایکسیس ہے اس کی۔